بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کی بارش ہے اور اس بارش میں بھائی سچ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، باقاعدہ پیڈ پروپیگنڈا بھی ہے۔ اور پھر جب سے یہ لائک اور سبسکرائب کا چکر چلا ہے تو اس نے اور وہ انڈا گھوٹالا بنا دیا ہے سارے ماحول کو۔ تو ایسے ماحول میں یہ معلوم کرنا کہ صحیح بات کیا ہے بہت مشکل ہو گئی ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بجائے جذبات میں آئے یا کسی کی بلا وجہ مخالفت میں یا کسی کی حمایت کے، جو حقیقت ہے وہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرا نام منور راجپوت ہے اور میں ایک جرنلسٹ ہوں اور ایک یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات پڑھاتا بھی ہوں۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں جو 5 دن بلکہ اب تو 5.5 اور 6 دن ہو گئے اس جنگ کو، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو۔ تو اس میں ہم دو چیزوں پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک وہ جو ایران کر رہا ہے اور ایک وہ چیز جو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس میں اپڈیٹ کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایران توقع سے بڑھ کر کارکردگی دکھا رہا ہے۔ کسی کو امید ہی نہیں تھی، کیونکہ امریکہ ایک بہت بڑی فوجی طاقت ہے، سب سے بڑی فوجی طاقت ہے جو ایک دنیا کی حقیقت ہے، اور پھر اسرائیل بھی کوئی کم فوجی طاقت نہیں ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ایران جس طرح سے کارکردگی دکھا رہا ہے اس نے پوری دنیا کو حیران کیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس وقت ایران کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایران کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایران کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں، ایران کی جو پالیسیز رہی ہیں، خاص طور پہ اسلامی دنیا میں جو پالیسیز رہی ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، لیکن اس جنگ میں وہ ایران کے ساتھ ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، ایک تو یہ کہ بھی اس پر حملہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے کیا ہے، اور دوسرا پھر یہ فلسطین کا ایشو، غزہ کے معاملات، یہ سارے ملا کر جو ہے تو لوگوں کی اکثریت لوگوں کی ہمدردی جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے اس پر زیادہ تر وہ خبریں آ رہی ہیں جو ایران کی کارکردگی سے متعلق ہے، یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایران نے یہ کر دیا، ایران نے فلانی جگہ وار کر دیا، ایران نے فلانی جگہ وار کر دیا، کیونکہ اس سے لوگوں کے جذبات کی تسکین بھی ہوتی ہے، لوگوں کا ایک جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور اس سے جو ان کے وہ فالوور ہیں وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ لوگ اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی دوسری رائے دیتے ہیں تو اس پر ایجنٹ کا لگا دیتے ہیں کہ یہ تو ایجنٹ ہے، یہ پتہ نہیں امریکہ کا ایجنٹ ہے، فلانے کا ایجنٹ ہے، فلانے کا ایجنٹ ہے۔ ایک جو ماحول جو چلتا ہے جنگوں میں، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کو اس چیزوں کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہمارے یہاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ مبالغہ بھی بہت ہے، حقیقت بھی بہت ہے اور مبالغہ بھی بہت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، ایران نے میزائل مارے اسرائیل میں ایسی جگہوں پہ مارے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور وہ اپنے میزائلوں کو اسرائیل کے دفاعی نظام کو توڑ کر اسرائیل کے اندر پہنچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسی طرح سے عرب ملکوں میں بھی اس نے کیا ہے، دبئی کو دیکھیں آپ، ابو ظہبی کو دیکھیں، اور پھر جو بحرین، قطر، سب جگہوں پہ اس نے جو ہے وہ اپنے میزائل پہنچائے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے، یہ اس کی ایک کارکردگی ہے ایران کی۔ لیکن آپ اس میں ایک چیز اور نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ ایران کی یہ جو میزائل مارنے کی جو صلاحیت ہے یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی کہ ہفتے کو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اتوار، پیر، منگل کو آپ دیکھیں، اور آپ بدھ اور جمعرات کو دیکھ لیں۔ بدھ، جمعرات، ان 2 دنوں میں ایران کی طرف سے جو میزائل فائر ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ دبئی، ابو ظہبی، قطر، بحرین وغیرہ، ان کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک رائے اس میں یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے اسلحے کو محفوظ کر رہا ہے، تاکہ چونکہ لگ ایسے رہا ہے کہ جنگ طویل چلے گی تو اس میں کام کر لے، اس میں استعمال میں آ جائے گا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ہے کہ دیکھیں، یہ تو وہی بات ہوئی کہ کسی شخص کو جو ہے وہ ڈاکو نے لوٹ لیا، اور وہ بعد میں وہ کہتا ہے یار شکر ہے میری جو پستول بچ گئی ہے۔ بھائی پستول تو اسی لیے تھی کہ تم اپنے وہ ڈکیتی سے بچتے۔ تو بات یہ کہ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا تو پھر اسلحہ بچانے کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اسلحہ وہ اسلحہ تو ہے نہیں کہ اس کو ہاتھوں میں لے کے چلا دیں گے، اس کے لیے پورے آپ کو بیس چاہیے، جہاں سے جو ہے اس کے لانچنگ پوائنٹ چاہیے۔ اگر وہ سارے تباہ ہو جائیں گے تو پھر ان میزائلوں کا، ڈرونوں کا تو کوئی افادیت نہیں رہتی اس کی۔ تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ ساری دنیا مان رہی ہے، اور یہ ہمارے سامنے کہ ایران کی صلاحیت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسری بات ہے ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ چیز ہمارے یہاں عام طور پر نہیں بتائی جا رہی۔ دیکھیں، ایران کے اندر جو ہے تباہی ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ تہران میں انفراسٹرکچر تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ 75% ایران کے شہر، جو تہران کے شہری ہیں، وہ شہر کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تہران شہر خالی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ آئندہ آنے والے دنوں میں سنیں گے یہ باتیں
کہ کسی مسجد پر بمباری، کسی مدرسے پر بمباری، کسی جو ہے وہ مزار پر بمباری، کسی اسپتال پر، کسی اسکول پر. ایک اسکول پہ تو ہوئی، وہ کتنے بچیاں جو وہ بیچاری جو ہے وہ نشانہ بنی، اس کے اندر تقریباً 250 کے قریب بچیاں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ وہ ہر چیز کو نشانہ بنا رہے، کیونکہ جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی مسلح لوگوں نے پناہ لے لی، مزار میں پناہ لے لی، مسجد میں پناہ لے لی، لے نہ لے لیکن اس کو نشانہ بناتے ہیں. ہر جنگوں میں ہوتا ہے یہ. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایران بدترین تباہی کا شکار ہو چکا ہے. اس کا کمانڈ کنٹرول سسٹم بری طرح سے متاثر ہوا ہے. یہ جو ہم نے یہ سنا ہے نا کہ جی وہ علی خامنہئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی کو سپریم لیڈر بنا لیا، یہ بھی کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے. ایران نے باقاعدہ اناؤنس نہیں کیا، یہ بھی اصل خبر اسرائیلی میڈیا کے ذریعے آئی ہے. تو یہ بھی بڑے مسائل ہیں وہاں پر کہ بھئی وہاں ہو کیا رہا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ جو خبریں آئی ہیں کہ دیکھیں ایران کے حوالے سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے دو چیزیں چاہ رہے ہیں. ایک تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے اس کے اندر سے کوئی بغاوت ہو، یعنی اس وقت جو ایران کی حکومت ہے اس میں سے کوئی بغاوت کر لے. اس میں کچھ سابقہ لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو اصلاح پسند تھے ایران کے، کہ شاید ان میں سے کوئی بغاوت کر لے، کہ وہ پاپولر بھی تھے، ووٹ لے کر جیتے تھے وہ، تو ان میں سے کوئی بغاوت کے لیے تیار ہو جائے. اور یہ ممکن بھی ہے. ممکن اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیلی ایجنٹ سپریم لیڈر تک پہنچے ہوئے تھے کہ ان کی مخبری کی انہوں نے، اور بڑے بڑے جگہوں میں مخبری کی. تو وہ مخبر مر تو نہیں گئے، وہ مخبر موجود ہیں. تو عین ممکن ہے وہ حالات کا انتظار کر رہے ہوں. تو ایک تو ایران اور اسرائیل کی اس وقت پالیسی یہ چل رہی ہے کہ ایران کے اندر سے جو اس وقت ان کی قیادت ہے اس میں سے کوئی بغاوت ہو. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر کوئی علاقہ مل جائے، امریکہ اور اسرائیل کو کوئی ایسا علاقہ مل جائے کہ جس کو وہ بنیاد بنا کر پھر مزید آگے چلیں. اور یہ علاقے کی تلاش کے لیے کردوں کی طرف گئے ہیں وہ. آپ دیکھیں ایک چیز کو نوٹ کریں کہ 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ کردوں نے جو عراق کی بارڈر کے ساتھ جو لگتا ہے اس طرف کردستان جو ہے، اس طرف بھی جو ایران کا جو علاقہ وہاں بھی کرد اکثریت میں ہے. تو یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی کردوں نے ایران پر حملہ کر دیا یا کرد جو ہے ایران میں داخل ہو گئے. اس کی تردید آ رہی ہے، ایران کی طرف سے تردید آ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کو کہ یہ نفسیاتی وار ہے، کہ امریکہ کی طرف سے نفسیاتی ہو رہا ہے. لیکن بات یہ کہ جی اتنی یہ زیادہ یہ بات ہو رہی ہے، اور امریکی صدر نے جو ہے وہ کردستان کے صدر سے جو بات کی. کردستان کوئی ملک تو نہیں ہے، عراق کے اندر ایک نیم جو ہے خود مختار علاقہ ہے وہ، یعنی کہ ملک ہے بھی اور نہیں بھی ہے. ایران کے اندر، عراق کے اندر یہ اس کو بنایا ہوا ہے. تو لیکن اب اس سے ایک ثبوت یہ ملتا ہے کہ ایران مسلسل سلیمانیہ پہ بمباری کر رہا ہے، جو کردستان کا علاقہ مسلسل بمباری کر رہا ہے. یعنی ایران کو بھی پتا ہے کہ وہاں سے ہوگا کچھ. تو یہ سارا کیا چکر ہے کہ امریکہ اور اسرائیل یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کرد آئیں اور کردوں کے ذریعے پہلے کوئی علاقہ مل جائے، تھوڑا سا علاقہ مل جائے، سرحدی علاقے میں علاقہ مل جائے، تو وہاں بیٹھ کر پھر وہ جو ہے جو ایران کی جو حکومت ہوگی، جو موجودہ قیادت ہوگی، یا پاسداران انقلاب ہے، قدس فورس ہے، جو بھی ہے، کہ ان کو پھر جو ہے وہ ٹارگٹ کریں. دیکھیں اسی چکر میں ایک اور خبر یہ بہت گردش کر رہی ہے عالمی میڈیا پر، اس کی باقاعدہ فوٹیج آئی ہے مختلف اداروں کی طرف سے کہ جو نجف اشرف کے جو قریب کا جو صحرائی علاقہ ہے وہاں جو امریکی ٹرانسپورٹ طیاروں کو اترتے ہوئے دیکھا گیا ہے. تو تقریباً 6-7 وہ طیاریں ہیلی کاپٹر اترتے دیکھے گئے ہیں. تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی کوئی ایسی چیزیں انہوں نے کردوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو اس وقت جو ہے ایران جو ہے، جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کوشش تو کر رہا ہے بہت، وہ آپ دیکھیں وہ میزائل مار رہا ہے مختلف جگہوں پہ، اسرائیل بھی، لیکن اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جا رہی ہے. آپ میری بات پہ یقین نہ کریں، آپ خود جو ہے نا وہ سرچ کر کے دیکھیں کہ بھی آج کی تاریخ میں ایران نے کتنے جو ہے اسرائیل پر وہ مارے، یا ابو ظبی پر، یا دبئی پر، یا قطر، یا بحرین پر. تازہ یہ کہ آذربائیجان پر اس نے وہ کیا ہے. لیکن یہ چیز بھی اس کے گلے میں فٹ ہو رہی ہے، پالیسی جو ہے، اس لیے وہ تردید کر رہا ہے کہ نہیں میں نے آذربائیجان پہ نہیں کیا، میں نے سعودی عرب پہ نہیں کیا، میں نے ترکی پہ نہیں کیا. تو یہ سارے مسائل ہیں. آذربائیجان کی سرحد کو بند کر دیا گیا ہے، اور پاکستانی بھی وہاں پھنس گئے کیونکہ پاکستانی بھی وہاں سے آذربائیجان جا رہے تھے، آذربائیجان سے پھر پاکستان آ رہے تھے. آذربائیجان کی اس لیے حساس ہے کہ آذربائیجان اور جو ایران کا جو صوبہ ہے وہ بھی ایک آذربائیجان ہے، ایک الگ ملک ہے آذربائیجان، اور اس کے ساتھ جو ایران کا صوبہ لگتا ہے وہ بھی آذربائیجان ہے. تو یہ ترک نسل کے لوگ ہیں، یہ کوئی فارسی نسل کے لوگ نہیں ہیں. تو وہاں بھی یہ ڈر ہے کہ کہیں وہاں سے کوئی ایسا کوئی سسٹم نہ بن جائے ایران کے خلاف. تو چاروں طرف سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. پھر یہ جو آئی ہے کہ بھئی جو جنوبی ساحلی علاقہ ہے اس میں آپ دیکھیں عراق کے ساتھ کی یہ پٹی ہے، پھر یہ بندر عباس کا علاقہ ہے، یعنی کہ امریکہ کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اسے اس وقت کوئی علاقہ مل جائے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت حد تک امریکہ نے کوئی کامیابی حاصل کر لی ہے. کردوں والی بات کی تردید آ رہی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں صداقت لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی کرد نہ گئے ہوں، بعد میں چلے جائیں کرد. یا یہ بھی ہوتا ہے عالمی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ دکھایا کچھ اور جاتا ہے، کارروائی کہیں اور سے ہوتی ہے.
عین ممکن ہے کہ یہ بات چل رہی ہو کہ جی کرد آئیں گے اور پتہ چلے کسی اور بارڈر سے کسی اور طرف سے کوئی کارروائی ہو جائے، تو امریکہ کی پوری کوشش ہے، اسرائیل اور امریکہ کی، کہ ایران کے اندر کوئی ٹکڑا وہ حاصل کر لے اور جہاں بیٹھ کر وہ پھر حکومت کو ٹف ٹائم دے، ایرانی حکومت کو۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بھی اگر کرد آ جائیں گے تو وہ تہران پہ قبضہ کر لیں گے، قبضہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کہ ایران میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لوگ آپس میں یہ لڑیں گے، کردوں کی بیس کے اوپر امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا اور وہ آگے بڑھ کے لڑیں گے، ایرانی کی جو حکومت ہوگی وہ ان سے لڑے گی، ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور امریکہ کو بھی ایک جواز ہو جائے گا، جی دیکھو میں نے ختم کر دیا ہے، میں نے ان کے لیے سپریم لیڈر کو مار دیا، فلانے کو مار دیا، فلانے کو مار دیا، ہو سکتا ہے وہ اس کو کامیابی بناتے ہوئے جنگی ختم کر دیں وہ، ٹھیک ہے نا، لیکن ایران کو ایک خانہ جنگی کی طرف دھکیل کے جائیں گے وہ۔ تو اب یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے ایک کوئی ایسا زون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پر کام چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو ایران کے فالوور ہیں یا سارے جو لوگ ہیں جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں، لازم بات ہے کہ ان کی ذہن میں یہ بات رہے کہ بھی اصل حقیقت کیا ہو رہی ہے، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ جی وہ امریکہ ہار رہا ہے اور اسرائیل ہار رہا ہے۔ یہ چیز صدام کے دور میں بھی ہم نے دیکھی ہے، جب صدام حسین اور جو امریکہ میں جنگ تھی تو ایسے لگتا تھا کہ جو صدام کی فوجیں آگے ہو گئی ہیں، صدام حسین کو اگلے مورچوں پہ بھی ہم نے دیکھا وہ ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا امریکہ بھاگ رہا ہے، امریکہ کو پکڑ لیا، امریکہ کو یہ ہو گیا، پھر ایک دم کیا ہوا، ایک دم پتہ چلا وہ تو بھائی امریکہ نے تو بغداد بھی قبضہ کر لیا۔ تو یہ سیم چیزیں چلتی ہیں، اس لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران میں کوئی علاقہ ہاتھ کر لے وہ، اور اس کے لیے اس نے مجھے لگتا ہے کہ بہت حد تک تیاریاں کر لی ہیں۔ ایران کوشش کر رہا ہے، مزاحمت کر رہا ہے، لیکن اس کی مزاحمت میں کمی آ رہی ہے۔ اگر تو کوئی حکمت عملی ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر حکمت عملی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے نا مائنس میں لے کے جائیں گے کہ ایران جو ہے یعنی دن بدن اس کی صلاحیت میں کمی آ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کوئی چیز آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔